انقلابی تربیت کا نبوی منہاج کیا ہے کہ حضور نے صحابہ کی تربیت کیسے کی، اس جماعت کو منظم کیسے کیا، اس جماعت کو کیسے تشکیل دیا۔ سب سے پہلے تربیت کا ہدف متعین ہو جانا چاہیے کہ میں تربیت کس بنیاد پر کروں۔ اگر میں صرف کسی کو معلم بنانا چاہتا ہوں، استاد بنانا چاہتا ہوں، تو مجھے تربیت اسی لیول کی کرنی ہوگی۔ اور یہ کہ ایک اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے، اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے، تو پھر کارکن کی تربیت بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے۔ اب حضور کا بعثت کا مقصد کیا تھا؟ وہ صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا غلبہ دین۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو جماعت تیار کرنی تھی، جو حزب اللہ بنانی تھی، جو کارکن تیار کرنے تھے، ان کی تربیت بھی انقلابی درجے کی ہونی چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے ربانیین، کہ اللہ والے لوگ تیار کیے گئے کہ وہ تقوی اور طہارت سے مزین۔ اگر کسی جماعت کے کارکن جو اسلامی انقلاب کے دعوے دار ہوں، وہ تقوی اور طہارت سے مزین نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ کبھی بھی اسلامی انقلاب برپا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے کتنے ہی وہ منظم کیوں نہ ہو، کتنا ہی ان کا ڈسپلن کیوں نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے ہی نبی ایسے آئے ہیں، کتنے ہی نبی کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر کافروں کے خلاف جہاد کیا۔ اس کی ایک واضح مثال جو ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بین الاقوامی سطح پر اسلامی انقلاب کی تکمیل کے لیے دو بڑے محاذ کھل چکے تھے۔ ایک طرف ایران اور دوسری طرف رومیوں کے خلاف شام کا محاذ کھل چکا تھا، دو بڑے محاذ تھے۔ اب جو ایرانی فوج کا سپہ سالار تھا رستم نے اپنے جاسوس بھیجے، جاؤ جا کر تم اس مسلمان فوج کا معائنہ کر کے آؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس سامان جنگ کتنا ہے، ان کے شب و روز کیسے ہیں، یہ لوگ دنیا کو کیوں فاتح بنتے جا رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ جب جاسوس آئے، انہوں نے آ کر مسلمان فوج کا معائنہ کیا، واپس جب رستم کے دربار میں گئے تو انتہائی جامع ترین الفاظ کے اندر جو انہوں نے رپورٹ درج کروائی، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کہا ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ رات کو مسلح کی پشت پر خشیت الہی کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر، اور دن کو گھوڑے کی پشت کے اوپر میدان جہاد پہ نظر آتے۔ بس ان کی یہ دو صفات ہیں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یجاہدون فی سبیل، اور رات کو خشیت الہی کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی۔ یہ دو وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر آج وہ دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے ٹکر لے چکے ہیں اور شرق و غرب پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ حضور کے صحابہ کی، اس حزب اللہ کی، اس جماعت کی پہلی صفت تھی کہ تقوی سے انہیں مزین کر دیا گیا۔ حضور کی تربیت کا جو دوسرا مرحلہ ہے کہ حضور نے اس جماعت کے کارکنوں میں جو وصف پیدا کیا وہ تھا اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت تھے۔ تو اس سے پہلے والی جو آیت ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں حضور کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے، دین حق کو غالب کرنا۔ اب اس کے ساتھ متصلاً بعد جو آیت آئی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ پہلے حضور کی بعثت کا مقصد بیان کیا، اس کے بعد محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، اور والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جن کو حضور کی معیت حاصل ہے، جو حضور کے ساتھی ہیں، جو جماعت ہے حضور کی، حزب اللہ۔ تو یہاں اللہ نے پہلے حضور کی بعثت کا مقصد بیان کر کے متصلاً بعد اس آیت کو لا کر بتا دیا حضور کا اور حضور کے ساتھیوں کی جو مشترکہ جد و جہد ہے اور جو سعی و محنت ہے، وہ صرف اور صرف غلبہ دین کے لیے، اور کوئی ان کا مقصد، کوئی ٹارگٹ نہیں، صرف یہ کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین کے اوپر غالب ہو جائے۔ ان دونوں آیات کو اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو یہی ربط سمجھ میں آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اشداء علی الکفار والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اگر صحابہ میں کوئی شخص یہ سمجھ جاتا کہ فلاں شخص نظام باطل کا حامی ہے، یا نظام باطل کا وفادار ہے، یا نظام باطل کا طرفدار ہے، یا نظام باطل کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، وہ اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیتے، حتیٰ کہ باپ کے ساتھ بیٹا تعلق ختم کر دیتے، باپ بیٹے سے تعلق ختم کر دیتے،
اس کی واضح مثال غزوہ بدر موجود ہے۔ غزوہ بدر کوئی پرائیوں کے درمیان ہونے والی جنگ نہیں تھی، سارے آپس میں تھے۔ ایک طرف عبد الرحمن بن ابی بکر کفار کی صف میں، والد ابو بکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی طرح عبد المطلب کے ایک بیٹے حمزہ حضور کے ساتھ، اور دوسرا بیٹا عباس جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تو کافروں کی صف میں۔ اسی طرح لشکر کفار کا جو سپہ سالار تھا عتبہ بن ربیعہ، اور اس کا بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو غزوہ بدر کی جو جنگ تھی یہ اپنوں کے درمیان تھی، کوئی پرائیوں کے درمیان نہیں تھی۔ باپ بیٹے کے مقابلے میں، بیٹا باپ کے مقابلے میں، اسی طرح چچا بھتیجے کے مقابلے میں، ماموں بھانجے کے مقابلے میں، بھائی بھائی کے مقابلے میں۔ تو خیر اشداء علی الکفار کی صفت کے وہ حامل۔ تیسری صفت جو حضور نے صحابہ میں پیدا کی وہ تھی رحماء بینہم۔ اللہ نے اشداء علی الکفار کے بعد رحماء بینہم کی صفت کو ذکر کی۔ کیوں؟ جب تک مسلمان کی نظر کافروں پر سخت نہیں ہوگی کبھی بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم دل نہیں ہو سکتے۔ پہلے دشمن تو متعین ہو جائے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارے دشمن کون ہیں۔ ہمارے دشمن کفار تھے۔ جب یہ بات متعین ہوگی اور ہم کافروں کے بارے میں بہت سخت ہو جائیں، کافروں کے افکار، ان کے نظریات، ان کی سوچ فکر سے واقف ہو جائیں، پھر خود بخود مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں رحم دلی کے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اشداء علی الکفار یہ صفت مسلمان کو پہلے اپنانی ہے، پھر اللہ اس کے اندر رحماء بینہم کی صفت کو پیدا کر دیں گے۔ کہ جنگ یرموک کا جو واقعہ ہے کہ بڑا ہی دل کو ہلا دینے والا اور رلانے والا واقعہ ہے۔ ایک مجاہد صحابی زخمی تھے، انہیں پانی کی طلب تھی، پیاس میں تھے، پانی مانگا۔ ایک مجاہد پانی لے کر دوڑتا ہوا آیا اس زخمی کے پاس، قریب ایک اور زخمی تھا، اس کی طرف سے آواز لگی بھائی میں بھی پیاسا ہوں۔ تو پہلے والے زخمی نے کہا میرے بھائی کو پانی پلا دی۔ جب وہ مجاہد پانی لے کر اس دوسرے زخمی کے پاس پہنچا، اتنے میں قریب ایک تیسرا زخمی بھی تھا، اس کی آواز آ گئی کہ میں بھی پیاسا ہوں، پانی مجھے دیجیے۔ دوسرے نے کہا مجھے چھوڑیے، پانی اس کو پلا دیجیے، میرے بھائی کو پلا دیجیے۔ اب یہ پانی لے کر جب اس تیسرے کے پاس پہنچا تو اس کی روح جو تھی وہ پرواز کر چکی۔ وہ واپس دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ وہ واپس پہلے کے پاس آیا، پہلے کی روح بھی پرواز کر گئی۔ یعنی ایثار و قربانی کے ایسے جذبات تھے۔ پھر یہ کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین جو اخوت قائم کی تھی، اس اخوت اور بھائی چارگی کی تاریخ انسانیت پہ کوئی مثال نہیں ہوئی۔ ایک انصاری صحابی تھے، وہ ایک مہاجر کو اپنے گھر لے کر آئے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے تم اشارہ کرو میں تمہارے نکاح میں دے دوں۔ حتیٰ کہ مہاجر انصار کی وراثت میں سے بھی حصہ پاتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اخوت اور بھائی چارگی۔ تو جب تک کسی بھی اسلامی انقلابی جماعت کے کارکنوں میں یہ اوصاف پیدا نہیں ہو جاتے جو حضور کی تربیت کا جزو لا ینفک تھے، کہ وہ ربانیین ہوں، اشداء علی الکفار کی صفت سے متصف ہوں، رحماء بینہم کا عملی نمونہ ہوں، اور پھر چوتھی صفت صحابہ کی یہ تھی کہ ذوق عبادت۔ اسی رحماء بینہم کے آگے جو قرآن نے صحابہ کی صفت بیان کی وہ کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدے کی حالت میں۔ یہ ان کے اندر ذوق عبادت تھا۔ یہی بات ہے کہ وہ جاسوسوں نے جا کر رستم کے آگے کہا تھا کہ رات کو وہ مسلح کی پشت پر خشیت الہی کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر۔ یہ ذوق عبادت ہی تو تھی۔ 5ویں صفت صحابہ میں یہ حضور نے پیدا کی کہ جوش جہاد اور ذوق شہادت۔ جب تک کسی اسلامی انقلابی جماعت کے کارکن میں مر مٹنے کے جذبات نہیں ہیں کبھی بھی وہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تربیت حضور نے جو کی صحابہ کی، صحابہ جن اوصاف کے حامل ٹھہرے، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کس کتاب سے کی تھی؟ سوال یہ ہے۔ آج تو ہر جماعت نے اپنا ایک مخصوص نصاب بنا کر دنیا کو دے دی۔ یہ ہماری جماعت ہے، ہمارا نصاب پڑھیے، یہ فلانی جماعت ہے، یہ نصاب پڑھیے، یہ فلانی جماعت ہے، یہ نصاب پڑھیے۔ اس سے باہر جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضور نے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب سے کوئی تربیت نہیں کی، صرف وہ تربیت جو تھی قرآن مجید سے تھی، اور قرآن ہی انقلابی کتاب ہے کہ جو ایسے انقلابی لوگ تیار کر سکتے، ورنہ اور کوئی کتاب ایسے انقلابی لوگ تیار نہیں کر سکتے۔ حضور کی تربیت کے 3 عناصر کیا ہیں؟
نمبر 1، اس جماعت میں انقلابی نظریہ عقیدہ توحید کا استحصال ہے کہ کارکن کو اپنے انقلابی نظریے پر پوری طرح گرفت ہو جائے اور انقلابی جذبے کی آبیاری. یہ حضور نے بذریعہ تلاوت قرآن کی. قرآن حضور نے صحابہ کو پڑھ پڑھ کر سنایا، قرآن سمجھایا، قرآن کے معنی و مفاہیم سے انہیں آگاہ کیا، تبھی جا کر انہیں اپنے نظریے پر گرفت ہوئی اور پھر وہ دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے ٹکرا گئے. تو قرآن کے ذریعے سے دعوت کو جب عام کیا جائے گا تو پھر مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان کیا ہوگا. اللہ بھی قرآن مجید میں بار بار کہتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، جو کتاب اس کی آپ تلاوت کیجیے، یہ پڑھ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، انہیں کتاب کی تعلیم دیجیے. ہم نے تو صرف قرآن کے ظاہری الفاظ کے اوپر سہارا کر لی ہے کہ بس اس کے ظاہری الفاظ کو پڑھو اجر و ثواب مل جائے گا، اور قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کی طرف نہ آ جانا. آج تو کچھ ایسے علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ قرآن مجید سے امت کو دور کرنا ہے، نہیں، قرآن سے قریب کیجیے.